مصلیان مسجد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئی ہے دنیا میں جب جب عید میلاد رسول، آئی ہے دنیا میں جب جب عید میلاد رسول، کھوئی ہے دنیا کا سب غم عید میلاد رسول، اور ایک پلڑے میں وہ دونوں، ایک پلڑے میں یہ ایک پلڑے میں وہ دونوں، ایک پلڑے میں یہ ایک، دونوں عیدوں سے ہے افضل عید میلاد رسول، دونوں عیدوں سے ہے افضل عید میلاد رسول۔ اور سیدی سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اور ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، اور یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضرات محترم، وقت کی قلت کے پیش نظر میں نے قرآن عظیم کے جس آیات مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے روئے زمین پر انسانوں کو پیدا فرمانے سے پہلے، کائنات کی تخلیق کرنے سے پہلے، عالم ارواح میں، روحوں کی دنیا میں اللہ رب العزت نے 2 جلسوں کا انعقاد کیا تھا۔ اللہ رب العزت نے 2 جلسے کیے تھے، ایک جلسہ جلسے توحید کے نام سے، اور ایک جلسہ جلسے سیرت النبی کے نام سے۔ جلسے توحید کا جو جلسہ اللہ رب العزت نے کیا تھا، تو قرآن عظیم میں اللہ رب العزت نے اس کو بیان فرمایا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا۔ یعنی ایک جلسہ جب اللہ رب العزت نے جلسہ توحید کے نام سے کیا، تو اس میں کائنات میں قیامت تک جتنی بھی مخلوق آنے والی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جتنے لوگ آنے والے ہیں قیامت تک، ان تمام لوگوں کو حضرت آدم کے پیٹھ سے اللہ رب العزت نے باہر ایک میدان میں جمع فرمایا، اور اس وقت لوگ، چونکہ تعداد لوگوں کی بہت ہے، قیامت تک آنے والے انسانوں کی تعداد کتنی ہے، تو لوگ چھوٹی چھوٹی چیونٹیوں کی شکل میں موجود تھے۔ ساری کائنات میں آنے والے انسان اس جلسے میں موجود تھے۔ اس جلسے میں اللہ رب العزت نے کیا حکم فرمایا؟ الست بربکم، اے آدم کی ذریت، اے آنے والے انسانوں، ذرا یہ تو بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ رب العزت نے کیا سوال کیا؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام انسانوں نے
اس میں کافر بھی تھے، مشرک بھی تھے، مومن بھی تھے، صدیق بھی تھے، شہید بھی تھے، نبی بھی تھے، ولی بھی تھے، یعنی کائنات میں صبح قیامت تک جتنے انسان آنے والے ہیں سارے لوگ وہاں موجود تھے۔ جب اللہ رب العزت نے پوچھا الست بربکم، یہ بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اپنی ربوبیت کے بارے میں جب اللہ رب العزت نے پوچھا تو ساری مخلوق خدا نے بیک زبان ہو کر کہا بلا شہدنا، اے اللہ بے شک تو ہی ہمارا رب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تو ہی ہمارا رب ہے، اور کہا کہ ہم گواہ بھی ہوتے ہیں، اپنے اس قول پر ہم گواہ ہوتے ہیں۔ یہ ایک جلسہ ہو گیا۔ دوسرا جلسہ جلسہ سیرت النبی کے نام پر، اس میں کیا تھا؟ اس میں نہ تو کسی کافر کی شمولیت ہے، نہ عام انسان کی شمولیت ہے، نہ عام مسلمان کی شمولیت ہے، نہ اس میں کسی ولی کو جانے کی اجازت ہے، نہ اس میں کسی صدیق کو جانے کی اجازت ہے، نہ اس میں کسی صحابی کو جانے کی اجازت ہے۔ اس جلسے میں صرف اور صرف انبیاء کرام کی مقدس جماعت موجود تھے۔ انبیاء کرام کے مقدس جماعت سے اللہ رب العزت نے یہ وعدہ لیا تھا کہ اے نبوت کے تاجدارو، جب میں تم کو نبی بنا کر بھیجوں گا اور تم کو کتاب و حکمت کا علم عطا کروں گا، اس وقت اگر تمہارے زمانے میں میرا آخری محبوب نبی آخر الزمان خاتم پیغمبرہ آمنہ کا لال اگر تمہارے دور میں مبعوث ہو جائے تو سنو لتؤمنن بہ ولتنصرن، کہ اے نبیوں کی مقدس جماعت تم یہ وعدہ کرو کہ میرے محبوب پر ضرور ایمان لے کر آؤ گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لتؤمنن بہ، ضرور تمہاری یہ ڈیوٹی ہے کہ اس میرے نبی آخر الزمان پر ایمان لاؤ گے، اور صرف ایمان نہیں لاؤ گے، لتؤمنن بہ ولتنصرن، کہ ہر طریقے سے ان کی مدد کرو گے۔ لہذا انبیاء کرام سے اللہ رب العزت نے دو وعدہ لیا تھا کہ نبی آخر الزمان پر ایمان لانا بھی تمہاری ڈیوٹی ہے، اور نبی آخر الزمان کی مدد کرنا بھی تمہاری ڈیوٹی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے انبیاء کرام خاکدان گیٹے پر تشریف لائے ہیں وہ سارے انبیاء کرام اپنے اپنے دور میں اپنی امت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنی امت کو خبردار کرتے رہے ہیں کہ اے میرے امت کے لوگوں سنو، اگر تمہارے دور میں نبی آخر الزمان مبعوث ہو جائے تو میری شریعت کو چھوڑ دینا، ان کی شریعت پر عمل کرنے لگ جانا، اگر نبی آخر الزمان آ جائے تو ان پر ضرور ایمان لے آنا، ان کی حمایت کرنا، ان کی نصرت کرنا۔ جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا اور نور محمدی کو ان کے پشت میں ڈالا، اور نور محمدی کی چمک جب حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں چمکنے لگی، نور محمدی حضرت آدم کی پیشانی میں چمکا، اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا اسجدوا لآدم، اے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے سجدے میں گر گئے الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ حضرات محترم، جب اللہ رب العزت نے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا تو اس نے جواب دیا تھا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ تو نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، آگ مٹی سے افضل ہے، لہذا میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا۔ میں عرض کرتا ہوں ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو رب نے فرمایا واستکبر وکان من الکافرین، کہ آدم کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے ابلیس کافر ہو گیا۔ جنت میں تھا، جنت سے نکال دیا گیا، مردود قرار دیا گیا۔ حضرات محترم، کیا اس نے اللہ کو سجدہ کرنے سے منع کیا تھا؟ سوال ہے آپ سے، کیا ابلیس نے یہ کہا کہ مولا میں تجھے سجدہ نہیں کروں گا؟ نہیں، ابلیس تو اتنا بڑا عابد و زاہد کہ پورے روئے زمین پر اگر اس کے سجدوں کو پھیلا دیا جائے تو پیر رکھنے کی بھی جگہ نہیں، اتنا بڑا عابد۔ لیکن ایک توحید ہے ابلیسی توحید،
ایک ہے ملکوتی توحید، ابلیسی توحید یہ ہے کہ صرف اللہ کو مانوں گا، ملکوتی توحید یہ ہے کہ اے اللہ اگر تو نے کہا آدم کو سجدہ کرو تو آدم کے لیے سجدہ کروں گا، یعنی اللہ کو بھی مانوں گا، اللہ کی بھی مانوں گا، اللہ والوں کو بھی مانوں گا۔ حضرات محترم، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابلیس تھا جنتی، آدم کو سجدہ اس لیے کرایا گیا کیونکہ آدم کی پشت میں، حضرت آدم کی پشت میں نور محمدی جلوہ گر تھا، اس کی تعظیم کے لیے اللہ نے سجدہ کرایا۔ تعظیم مصطفیٰ سے ابلیس نے انکار کیا، جنت میں تھا نکال دیا گیا، مردود بارگاہ ٹھہرا۔ یہ ذہن دینا چاہتا ہوں کہ جو بھی تعظیم مصطفیٰ سے بتے ہیں، جو بھی تعظیم مصطفیٰ کا انکار کرتے ہیں، ارے ابلیس جنت میں رہ کر تعظیم مصطفیٰ کا انکار کر دے تو جہنمی بن جائے، اگر ابلیس کی سنت پر کوئی عمل کر کے تعظیم مصطفیٰ کا انکار کرے گا تو وہ بھی جہنمی ہوگا۔ حضرات محترم، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے جب آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پشت میں نور محمدی آیا، فرشتے جوک در جوک حضرت آدم علیہ السلام کے پاس نور محمدی کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں۔ حضرت آدم نے پوچھا مولا یہ فرشتے کیوں آ رہے ہیں؟ مولا نے ارشاد فرمایا نور محمدی کی زیارت کے لیے۔ حضرت آدم نے اپنے دل میں خواہش ظاہر کی کہ مولا جس نور محمدی کی زیارت کے لیے تیرے معصوم فرشتے آ رہے ہیں، میں بھی اس نور کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم کے انگوٹھے میں نور محمدی کا جلوہ ظاہر فرمایا۔ حضرت آدم نے جیسے اپنے انگوٹھے میں نور محمدی کا مشاہدہ کیا، فوراً اپنے انگوٹھے کو چوما اور آنکھوں سے لگا لیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں ولم یعم ابدا، حضرت آدم نے جو یہ سنت ادا کی ہے، جو یہ عمل کیا ہے، اس کی وجہ سے حضرت آدم کے آنکھوں کی روشنی سلامت رہی۔ پتہ چلا انگوٹھے کو چومنا، چوم کر آنکھوں سے لگانا حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس نے میرے نام پر انگوٹھا چوما، اپنے آنکھوں سے لگایا، تو قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق ہے، اذان کی آواز سنتے ہیں، سننے کے بعد اپنے انگوٹھے کو اشہد ان محمد رسول اللہ پر چوم کر آنکھوں سے لگاتے ہیں۔ میرے آقا خوش ہو گئے، مسکراتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے میرے دوست، میرے خلیل ابو بکر کی سنت پر عمل کیا، کل قیامت کے دن میں اس کو میدان محشر میں ڈھونڈ کر اس کی شفاعت کروں گا۔ پتہ چلا نبی کے نام پر انگوٹھا چومنا حضرت آدم کی بھی سنت ہے، حضرت ابو بکر کی بھی سنت ہے، اور یہ ایسی سنت ہے کہ جس کے عامل کو کل بروز قیامت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ڈھونڈ کر اس کی شفاعت فرما کر اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ حضرات محترم، وقت ختم ہے، اس لیے اسی پر اپنے بات کا اختتام کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے بولنے میں قصداً سامن کوئی غلطی ہوئی اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہیں، باغ باغ جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو حضرات سنتیں نہ ادا کیے ہوں تمام حضرات کھڑے ہو جائیں، صف درست کر لیجئے، گلے کا بٹن بند کر لیجئے، آستین وغیرہ اگر مڑا ہو تو اس کو درست کر لیجئے، اور پائچا وغیرہ اگر کوئی موڑا ہو اس کو کھول لیجئے۔ اقامت سے پہلے حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح سے پہلے کوئی شخص نہ کھڑا ہو۔ حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح پر کھڑا ہونا صحابہ کی سنت ہے، لہٰذا اس سنت کو باقی رکھیں، اسی پر عمل کریں۔ السلام علیکم۔